ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سہولت کاری ہوتی تھی، پیغام رسانی ہوتی تھی، یہ اب نہیں ہوگی۔ یہ خان صاحب کا کل رات کو پھر ایک انٹرویو شائع ہو گیا ہے، یہ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ بہت بہت شکریہ منصور صاحب۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جس طرح میرے بھائی اپنی وکلاء کی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں سے کچھ باتیں لے کے آتے ہیں، آئی ایم شیور وہاں پہ میڈیا کے لوگ بھی جاتے ہیں، اور میں کیونکہ خود بھی وزٹ کیا ہوا ہے، ایکت پروسیڈنگ میں نے بھی دیکھی ہے، آبزرو کیا ہے، وہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ میڈیا کے جو میڈیا گیلری میں ہے، ایک فیملیز کی گیلری ہے اور ایک میڈیا کی گیلری ہے، وہاں سے کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا مین مقصد تو ہوتا ہے کہ میں میڈیا سے کسی طرح گفتگو کروں، بیکاز آبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا موقف جو ہے وہ پیش کریں جس طرح بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے یا جو ان کی باتیں دل میں آ رہی ہیں، وہ تمام تر چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اینڈ میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور پھر میڈیا اس کی رپورٹنگ کرتا ہے۔ لوکل میڈیا کے لوگ تو میں نے دیکھے، انٹرنیشنل میڈیا کا میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی لوکل میڈیا والے کو کچھ دے دیا ہو کہ یہ آپ جو ہے میرا انٹرویو کے لیے مجھے مدد کر دیں، بیکاز آبویسلی ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اور انٹرنیشنل چینل ہے ITV، اس میں ان کا وہ آیا ہے انٹرویو، یا اپنی بہنوں کے تھرو کوئی انفارمیشن دے دی ہوگی، فیملی ممبرس کے تھرو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نیٹ ورک جس کی آپ نے بات کی، میں نے بھی کل اس پہ پریس کانفرنس کی اور میں نے بتایا کہ یہ ایک بڑا وسیع و عریض نیٹ ورک ہے، جو کہ ان کی انفیچویشن میں اور ان کی سو کالڈ محبت میں جو ہے، بیکاز اصل میں تو انفیچویشن ہے اور ان کو اسٹاک ہوم سنڈروم ہے، کیونکہ ایک شخص نے اتنا ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا اور کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، کہاں کہاں نہیں اس ملک کی عزت کو روندا، اور ابھی بھی جاری و ساری رکھے میں کام۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اسٹاک ہوم سنڈروم ہے، وہ اب ایک کلٹ فالوئنگ میں ہیں، ان کی ایک ذہنی مفلوج ایسے ہو گئے ہیں وہ ذہنی طور پہ کہ اس سے بیونڈ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارا لیڈر، ہم نے سے پیار کرنا ہے، اینڈ وی ڈونٹ کیئر کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہمیں پاکستانیت کو سوچنا ہے یا ہمیں اپنے ملک کا سوچنا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ جو یہ آپ نے میڈیا سے باتیں اور پوری ایک تصویر آپ نے کھینچی، آبویسلی میاں محمد نواز شریف کے کام بولتے ہیں، اس کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈیا کو اوپر وہ آئے اور چیخ کے بتائے کہ بھئی میں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا۔ آبویسلی وہ تمام تر جب بھی وہ میڈیا پہ آتے ہیں وہ اپنی وہی کہانی اور داستان سناتے ہیں، وہ اس لیے سناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میرے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، جب ملک ایک ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جب سی پیک تھا، جب یہ تمام تر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں، معیشت بہتری کی طرف سے جا رہی تھی، اس طرف گامزن تھی، یہ تمام تر بہتر چیزیں ہو رہی تھیں، مثبت چیزیں ہو رہی تھیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، تو مجھے ڈی ریل کیا گیا، مجھے نکالا گیا، اور نکالنے والے کون تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کیریکٹرز ہیں، جو اس گینگ کا حصہ ہیں، اور یہ گینگ کے حصے میں جتنے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، اور وہ آپ منظر عام پہ بھی آ رہے ہیں، جو سہولت کاری میں بھی پیش رہے ہیں، خواہ وہ پس پردہ تھے یا منظر عام پہ تھے یا اوپن تھے یا پیچھے بیہائنڈ کلوز ڈورز تھے، یہ تمام تر وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، I did not interrupt you, لیکن the problem is جس کو آپ انفیکچویشن کا نام دے رہے ہیں، یا آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا ان کے رہنماؤں کو آپ یہ امیج دے رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پیار میں اندھے ہو گئے ہیں، محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، whatever you want to portray it۔ تو اور کیا ہے، آپ کے ملک کو اگر نقصان کو پہنچائے گا to your nation۔ I'm not contesting that، میں تو اس پہ بات نہیں کر رہا، میرا کویسچن ایکچولی کچھ اور ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے 3 شریف اس وقت موجود ہیں، بلکہ 4 ہیں ایکچولی، مطلب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر، حمزہ شہباز اس وقت جو ہے وہ MNA ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب MNA۔ 4 شریف جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں۔ 4 شریفوں میں سے کسی ایک شریف نے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک انٹرویو نہیں دیا ہے، not even a single interview۔ بندے 4، ایک انٹرویو نہیں ہے، اور ایک آدمی جیل کے اندر ہے، وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے، میڈیا سے انٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ کام میں مصروف ہیں، مریم نواز صاحبہ کام کرنے میں مصروف ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آبویسلی ان کی جو ایک گائیڈنس ہے وہ اس میں مصروف ہیں، جو اپنے ایکسپیرینس سے وہ امپارٹ کر رہے ہیں، اب CM صاحبہ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح یہ تمام تر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ فرام مائی ایکسپیرینس آف کورس شہباز شریف صاحب
اتنے فرنٹس پہ فائٹ کر رہے ہیں, ان کو انٹرویو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا, معذرت کے ساتھ کہ وی ڈونٹ ہیو دس ٹائم فار میڈیا. ہمیں وی وانٹ آور ورک ٹو اسپیک. ہم چاہتے ہیں ہمارے کام بولیں. ہمیں آ کے میڈیا پہ آ کے باتیں کرنے کا, یہ بولنے کا شوق نہیں ہے ہماری لیڈرشپ کو. اینڈ بیکاز دیر از ناٹ انف ٹائم اینڈ دیر از اے لاٹ ٹو کانکر اینڈ دیر از اے لاٹ ٹو کیپچر, جس میں ملک کی بہتری کے لیے اتنی تمام چیزیں کرنی میں ٹائم نہیں ہے. نعیم صاحب, میں اس سے پہلے جب میں نے سوال کیا تھا بیرسٹر صاحب سے اور وہ جب جواب دے رہے تھے, آپ نے طنزیہ طریقے سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. آپ نے پہلی بات تو جواب دیں آپ نے یہ کیوں کیا تھا, اور دوسری بات یہ کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, دی شریف صاحب بزی, کام بہت زیادہ کرنے کو ہے جس کی وجہ سے, تو اس میں دیٹس آئی تھنک اے گڈ آرگومنٹ ازنٹ اٹ, مطلب وہ واقعی بہت بزی ہیں. دیکھیے میں اسمائل اس لیے دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ بڑا وہ کام کر رہے ہیں, بڑا وہ ملک کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی چاہتے ہیں, بڑا ان کا ورک ہے, بڑا رات دن وہ لگے ہوئے ہیں, بڑی جناب محنت کر رہے ہیں, اور بڑا خوشحالی پر ملک تھا اور بڑی بہترین معیشت جا رہی تھی, بڑا ترقی کر رہا تھا ملک. 3 ادوار میں حکومت کی ہے. مجھے بتا دیں کہ آپ نے 3 ادوار میں قوم کو کہاں پر جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا, اور ملک کو جو ہے آپ نے بڑا آگے لے کر چلے گئے. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ملک پیچھے چلا گیا. اب آپ نے ٹیک اوور 2 سال سے کی ہوا ہے. پہلے آپ نے 6 مہینوں کا کہا تھا کہ مہنگائی جو ہے ہم کنٹرول کر کے دکھائیں گے. اب 2 سال ہو گئے. اب آپ دکھا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ قوم کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہم نے کام کیا جی, بڑا زبردست کام ہے, اور قوم کہے کہ جی بڑا کمال آپ نے کر دیا. کوئی ایک کام دکھا دیں. مجھے تو صرف ایک شعیب ہی نظر آیا ہے جو کہیں کسی کونے میں کھڑا ہو کر ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی کم ہے, یہاں پر پانی زیادہ ہے, یہاں پر پانی جو ہے اس کا فلو تھوڑا زیادہ ہے اور ویڈیو بڑی اچھی بن جائے گی. اس کے علاوہ تو کہیں پر کوئی پرفارمنس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا پر وہی بات کرتا ہے وہی آتا ہے. خان صاحب جب ویسے نعیم صاحب, اس وقت وہ نعیم صاحب اگر آپ ایک صرف اجازت دیں, یہ اب ظاہری بات ہے آپ کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے, تو آپ نے اگر نظر بھی آ رہا ہوگا تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے. مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے, کام آپ لوگوں نے بھی کیے تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیے. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ جو سولر کا جو اعلان کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اسے پہنچایا جائے, آئی تھنک دس از اے گڈ, مطلب ایک اچھا پروجیکٹ ہے. مجھے تو کوئی آپ کے لیپ ٹاپس, آپ کی ای بائکس, آپ کے جو ہے اپنا چھت اپنا مکان جو اسکیم ہے وہ, اس کے علاوہ آپ کی جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہے وہ تمام تر چیزیں, سولر پینلز, اس کے بعد یہ بجلی یونٹ 500 یونٹ تک جو ہے آپ اس کو ریلیف فراہم کریں 14 روپے. ابو اینڈ بیونڈ جو فیڈریشن سے ہے وہ الگ ہے. اب یہ سارے کام جو ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے. ویلز پہ جو آپ کے کلینک اور ویلز ہیں سو اینڈ سو فورتھ, مطلب یہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو آنکھیں بند کر کے گگو بن کے دیکھنا ہے تو پھر تو ان کو نظر کچھ نہیں آتا. اچھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ گندم کی بات کر رہے ہیں, گندم سکینڈل کے اندر اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا, اور آج تک گندم کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کسانوں کو, کسان کیوں سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں, ایگریکلچر اور سیکٹر میں جہاں پر بات کریں سولر پینل کی, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگ جو ہیں بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, بچوں کی فیس نہیں ادا کر پا رہے, لوگ آپ کے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, فورن آفس کے باہر جائیں آپ کو لائنیں نظر آئیں گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر دے رہے ہیں. کہاں پر آپ نے سولر دے لیے؟ میرے تو علاقے میں میرا پی پی 71 ہے, میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ آپ نے سولر دیا ہو. ٹھیک ہے, سولر جتنا آپ لوگوں نے چھوڑا ہے کچھ صحیح کہ آپ سولر دیں گے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بجٹ کے اندر سے اتنے ارب نکال کر جناب دیکھیں جی کہ بجلی کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کریں. بجٹ جو ہے کیا آپ نے آپ جاتی عمرہ سے گھر سے لے کر آئے تھے کیا؟ وہ تو عوام کا پیسہ ہے جس سے بجٹ بنا ہے. کس سے بجٹ بنا ہے؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جنرل فیض کی جو بات کریں, دیکھیں عمران خان آج اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے آج جیل میں پڑا ہے. پاکستان کی, وہ پاکستان کی ترقی چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے رول آف لا ہو, وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکہ ڈالا جائے الیکشن کے اندر, وہ نہیں چاہتا کہ ججز کو تھریٹ کیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ خواتین کے ساتھ جو آج صورتحال کی جا رہی وہ کی جائے. دیکھیں عمران خان کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت صاف ہے, اس کا دل صاف ہے. آپ فیض کو پکڑیں, آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پکڑیں, آپ کسی اور کو پکڑیں, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے ایک نیٹ ورک, وہ پہلے بھی ایک بنایا نا, رؤف حسن کے پاس جو ہے بڑا وہ آ گیا سیل, کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکے. آج 9 مئی کا ان کا سارا جو قصہ تھا وہ فالس فلیگ آپریشن جو سارا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا, آج وہ سارا تباہ ہو گیا. بی بی صاحبہ کی ضمانتیں ان کی وہ ڈسچارج ہو گئی ہیں 12 مقدمات کے اندر, اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ایویڈنس لے کر نہیں آئی, کوئی ان کے پاس شواہد ہی نہیں تھے, جو کہتے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. جب عدالت کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس سے ہم. نومبر 2023 کے اندر 3 کوئی تھے ان کے ساتھ کوئی ایکیوز, ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے انہیں نامزد کیا گیا تھا. تو عدالت نے دیکھا کہ 1.5 سال کے بعد, 1 سال اور 3 مہینوں کے بعد
آپ جا کر جو ہے وہ انہیں گرفتار کریں تو بدنیتی بھی نظر آ رہی ہے، تو ایویڈنس دیں.